اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ رضوان امام مظلوم کربلا پروردگار عالم اپنے نظام بلاغت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے رسول اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میرا کام تو صرف پیغام کو پہنچانا ہے، ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے۔ ابھی تو 1400 برس ہو گئے ہیں سلسلہ عزاداری کے، اور یہ سلسلہ عزاداری قیامت تک جائے گی، اور ان 1400 برسوں میں نہ جانے کتنے عزاداروں کو مارا گیا، دیواروں میں چنوایا گیا، اور باطل کی ہمیشہ ناپاک کوشش یہ رہی کہ عزاداری ختم ہو جائے، لیکن نہ عزادار ختم ہوئے نہ عزاداری ختم ہوئی۔ عزاداری کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ یہ جو عزادار مصروف مجلس و ماتم ہے یہ فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا تقریر ہے، زیادہ طول طویل بیان نہیں ہے، اس لیے پھر انجمنوں کو اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ جناب فضہ سے روایت ہے، بی بی کہتی ہیں کہ جب ہم 2 محرم کو حسین کے ساتھ کربلا پہنچے تو کربلا میں آندھیاں آنا شروع ہو گئی تھی، اور جناب فضہ کہتی ہیں حسین سے کہ شہزادے جب کربلا میں آندھیاں چلتی ہیں تو ہماری شہزادی زینب اپنے مقنے کو زور سے پکڑ لیتی ہے۔ امام تھے، راز جاننا چاہتے تھے، آئے شہزادی زینب کے پاس، کہا بہن کیا بات ہے، جب آندھیاں چلتی ہیں آپ اپنے مقنے کو پکڑ لیتی ہیں؟ کہا بھیا حسین جب ہم لوگ چھوٹے تھے آپ رات میں سو جاتے تھے، لیکن ماں آپ کا کرتا بنتی رہتی تھی، دائیں پہلو میں بیٹھی رہتی تھی، بائیں پر ام کلثوم بیٹھی رہتی تھی، اور آپ کی واقعات شہادت بیان کرتی، اور ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹی جس زمین پر میرا حسین شہید کیا جائے گا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ بھیا ابھی میں نے سنا ہے کسی نے بتایا ہے کہ اس زمین کا نام کربلا ہے، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ پھر بی بی کہتی ہے کہ حسین میری ماں تو عصمت کبریٰ پر تھی، سب جانتی تھی، ماں نے مجھ سے کہا بیٹا زینب جب تم لوگ کربلا پہنچو گے حسین کی شہادت کے بعد وہ قیامت آئے گی کہ تمہاری شانوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور تمہارا پردہ لوٹ لیا جائے گا۔ بھیا جب یہ سیاہ آندھیاں چلتی ہے تو ہمارے بازوؤں میں بڑا درد اٹھتا ہے، جب یہ سیاہ آندھیاں اٹھتی ہے ہمارے شانوں میں بڑا درد اٹھتا ہے۔ حسین جیسا صابر امام رونے لگا، اور اس کے بعد امام جب خیمے سے باہر آئے، اب سنیے تاریخ، سنیے عزاداروں، حسین نے چھوٹا سا علم لیا اور اس علم کو لا کر جناب زینب کے خیمے کے دروازے پر نصب کر دیا۔ آج جو چھوٹا علم دیکھتے ہیں تو ذہن یہی کہتا ہے یہ منبر پر ہونا چاہیے، یہ دروازے پر ہونا چاہیے۔ یہ علم صرف عباس کی نسبت نہیں ہے، علم سے زینب سے بھی نسبت ہے۔ جب حسین نے اس چھوٹے سے علم کو
بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پہ نصب کر دیا تو زینب نے پوچھا بھیا یہ علم ہمارے خیمے کے دروازے پر کیوں نصب کیا ہے؟ کہا بہن زینب یہ علم نہیں ہے، یہ تمہارے تحفظ کی علامت ہے، یہ تمہارے تحفظ کی علامت ہے۔ جب سیاہ آندھیاں چلے تو اس سے وہ دیکھتے رہنا، اگر علم سلامت ہے تو سمجھنا حسین سلامت ہے، اگر علم سلامت ہے تو سمجھنا محافظ پردہ عباس سلامت ہے، لیکن جب یہ علم زمین پر گر جائے تو سمجھنا عباس مارا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، یہ کہہ کر خیمے سے حسین باہر آئے۔ جب جناب فضہ کہتی ہے کہ جب آندھیاں چلتی تھی بی بی زینب دوڑ کر دروازے پر آ کر علم کو دیکھتی تھی، علم سلامت رہتا تھا تو بیویوں سے جا کر کہتی تھی گھبراؤ نہیں، عباس سلامت ہے، عباس زندہ ہے، تمہارے پردے کا محافظ زندہ ہے۔ کہ ہاں زینب بیویوں کو سمجھاتی، ادھر 4 سال کی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہاری پیاس بجھے گی، ابھی میرا چچا عباس زندہ ہے۔ عزادرہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے عاشور کے دن سکینہ کو کچھ بچوں نے عاشور کے دن آ کر گھیرا، کہا سکینہ ہمیں پیاس بہت لگی ہے، اپنے چچا سے کہہ دو پانی پلا دے۔ سکینہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اپنے چچا سے کہتی ہوں میرا چچا پانی لے کر آئے گا۔ سکینہ سارے بچوں کو لے کر آئی عباس کے پاس، کہا چچا میں نہیں، یہ اہل حرم کے بچے بہت پیاسے ہیں، چچا یہ بہت پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی کی سبیل کر لو۔ بابا چچا مجھے یقین ہے کہ اگر آپ دریا پر پہنچ گئے تو آپ کا قبضہ پانی پر ہو جائے گا، بچوں کو بھی یقین ہے تمہیں کہ سکینہ کا چچا مجھے پانی پلا دے گا۔ عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا سکینہ تو میرے آقا کی بیٹی ہے، تو آقا زادی ہے، میری بھی ایک تمنا ہے، ارے اپنے بابا سے اجازت دلوا دے، میں تیرے لیے ضرور پانی لے کر آؤں گا۔ سکینہ خوش ہو گئی، آگے آگے مشق لے کر سکینہ چلی، پیچھے پیچھے اہل حرم کے بے شمار بچے چلے، ایک دم پیچھے عباس تھے۔ جب حسین کے قریب سکینہ پہنچی نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، تو سکینہ کہتی ہے سکینہ کہتی بابا یہ اہل حرم کے بچے بہت پیاسے ہیں، بابا چچا کو اجازت دے دو وہ پانی لے کر آ جائے۔ اب جو حسین نے دیکھا عباس ایک دم پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں کے اشارے سے حسین کہتے عباس یہ بچے خود نہیں آئے ہیں، سکینہ تو تم لے کر آئے ہو، لیکن عباس تمہیں تو میں اجازت دیتا ہوں، لیکن یاد رہے یہ ہاتھ قبضہ شمشیر پر نہ جائے، صرف پانی کی اجازت ہے، فقط پانی کی اجازت ہے۔ عباس کو اجازت ملی، علم کو مشکیدے کو علم میں باندھا اور عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سکینہ سارے بچوں کو لے کر خیمے کے اس مقام پر آ گئی جہاں سے دریا کا پورا منظر دکھ رہا تھا۔ سکینہ نے دیکھا کہ میرا چچا گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے فرات کی طرف۔ بچوں سے کہی بچوں گھبراؤ نہیں، دیکھو میرا چچا بڑی تیزی سے جا رہا ہے فرات کی طرف۔ سکینہ نے دیکھا میرا چچا فرات میں اترا، کہا بچوں دیکھو میرا چچا فرات میں اتر چکا ہے، لشکر یزید بہت دور بھاگ چکی ہے۔ ایک مرتبہ علم جھکا، سکینہ نے کہا بچوں دیکھو میرا چچا مشکیدے کو اتار رہا ہے۔ یہ دیکھو ایک مرتبہ جب علم بلند ہوا پھر سکینہ نے کہا وہ دیکھو میرے چچا نے مشک میں پانی بھر لیا ہے، علم بلند ہو گیا ہے۔ اب عباس مشکیدے کو لے کر خیمے سے چلے ہیں نازداروں، تو سکینہ نے دیکھا علم بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ سکینہ خوش ہو گئی، اے بچوں اور تم میں سے کوئی پیاسا نہیں رہے گا، وہ دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ لیکن ایک قیامت یہ ہو گئی کہ ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا، پھر دوسرا جھٹکا لگا، علم نظر نہ آیا۔ سکینہ نے کہا بچوں علم نظر نہیں آتا، میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا،
میں دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا۔ ایک مرتبہ ادھر عباس کے بازو کٹے ہوئے بازو سے عباس نے علم کو سنبھالا، مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، ایک تیر سنسناتا ہوا چلا جو مشک سکینہ پر لگا۔ اب غازی کی آس ٹوٹی، اب جو رخ خیمے کی طرف تھا عباس نے میدان کی طرف موڑ لیا۔ ایک تیر آنکھ میں لگا، عباس نے اپنے سر کو بہت جھٹکا دیا کہ تیر نکل جائے، لیکن تیر نہ نکلا۔ عباس نے اپنے سر کو زانو کی طرف خم کیا کہ تیر کھینچے۔ ایک ظالم نے ایسا گرد مارا کہ ام البنین کا لال دیورا کر گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر گرا۔ آواز دیا کہ ہماری مدد کے لیے آئیے۔ عباس کی آواز حسین کے کان میں پہنچی اور ایک مرتبہ اپنے کمر کو پکڑا، علی اکبر کا سہارا لے کر مقتل کی طرف چلے ہیں اور عباس کے قریب پہنچے۔ عباس کے جسم میں روح باقی تھی۔ کہا عباس حسین آیا ہے۔ کہا مولا مجبور ہوں، کیسے تعظیم کروں، اٹھ نہیں سکتا، مولا بازو قلم ہو چکے ہیں۔ کہا عباس ذرا دیکھو تو صحیح، حسین آیا ہے۔ کہا مولا کیسے دیکھوں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین نے تیر نکالا، آنکھ سے خون صاف کیا۔ حسین کے چہرے کو عباس نے دیکھا، حسین نے عباس کو دیکھا۔ حسین کہتے عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہا مولا ایک وصیت ہے کہ میں اہل حرم کے بچوں سے بہت شرمندہ ہوں، میرا لاشا خیمے میں مت لے کر جائیے گا۔ میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا میں جا رہا ہوں پانی لے کر آؤں گا، لیکن مولا مشکیزہ پہنچا نہ سکا۔ اب ایک مرتبہ حسین کہتے عباس آپ نے اپنی وصیت بیان کر دی، میری بھی ایک خواہش ہے، جاتے جاتے اپنے آقا کو بھائی کہتے جاؤ۔ ادھر آہستہ سے عباس نے بھائی کہا، دم نکلا۔ حسین علم لے کر چلے ہیں، علم لے کر چلے خیمے میں آئے۔ اب عباس کا علم حسین کے ہاتھ میں ہے، ایک علم عباس کا داہنے ہاتھ میں، دوسرا علم وہ جو خیمے کے زینب کے خیمے میں حسین نے نصب کیا تھا، وہ دونوں علم لے کر حسین فضہ کے پاس آئے۔ کہا فضہ میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا جہاں اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے بی بی وہی گریہ کر رہی ہے۔ زین آئے، دونوں علم زینب کے پہلو میں رکھ دیا۔ ارے علی کی بیٹی سمجھ گئی میرا عباس مارا گیا، زینب سمجھ گئی میرا عباس مارا گیا۔ فضہ سے حسین کہتے فضہ ساری بیویوں سے خیمے سے ہٹا دو، میں اپنی بہنوں کو الگ سے عباس کا پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ ساری بیوی وہ عباس کہتی ہوئی اپنے خیموں میں چلی گئی۔ جب 18 خیمہ خالی ہو گیا، فقط ام کلثوم اور زینب بچی تو حسین نے ایک ہاتھ ام کلثوم کے سر پر رکھا، ایک ہاتھ زینب کے سر پر رکھ کر کہا تمہیں عباس کی شہادت کا پرسہ دیتا ہوں، تمہیں عباس کی شہادت کا پرسہ دیتا ہوں۔ اب زینب کھڑی ہو گئی، کہا بھیا یہ بتاؤ جب تم عباس کے پاس پہنچے تو کیا میرا شیر زندہ تھا، جسم میں روح باقی تھی؟ میرے شیر نے کوئی وصیت کی ہے؟ کہا ہاں بہن، میرے بھائی نے میرے عباس نے کہا ہے کہ میرے لاشا خیمے میں مت لے کر جائیے گا۔ کہا بھیا کچھ اور کہا میری بھی ایک تمنا پوری کرتا گیا ہے، اور میری تمنا یہ تھی کہ میرا عباس مجھے ایک بار بھائی کہہ دے۔ زینب میرے عباس نے مجھے بھائی کہہ دیا، بس جیسے جملہ حسین نے کہا بھیا تمہیں عباس نے بھائی کہا ہاں۔ 3 مرتبہ بی بی نے دوہرا کر کہا کیا عباس نے تمہیں بھائی کہا ہاں، بس اتنا جملہ سننا تھا۔ زینب تیرے خیمے پر آ کر دیا عباس تم نے حسین کو بھائی کہہ دیا، زینب کو بہن نہیں کہا، تم نے زینب کو بہن نہیں کہا۔ ازادر جب تک عباس زندہ رہا اہل حرم کی آس تھی، جیسے عباس دنیا سے گیا اہل حرم کی آس ٹوٹ گئی۔ قدم قدم پر حسین نے عباس کو
یاد کیا ہے، عزادر عباس کو یاد کیا۔ بس دو جملے اور امام حسین کے اور ذوالجناح کے۔ عزادار حسین نے عباس کو بہت یاد کیا ہے۔ جب آخری رخصت کے لیے حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں، اس کے پہلے عباس کے حسین کے گھوڑے کی زین کٹی ہوئی تھی، رکاب لٹک گئی تھی، رکابیں ٹوٹ گئی تھی، لیکن جب حسین رخصت آخر بیبیوں کو رخصت کر کے خیمے سے باہر نکلے ہیں تو حسین کی سواری آراستہ تھی۔ عباس کو یاد کر رہے تھے، حیرت ہوئی، ارے کس نے میری سواری کو آراستہ کیا ہے؟ آراستہ تو کر دیا، مجھے سواری پر کون بیٹھائے گا؟ اتنے میں روایت بتاتی ہے کہ ایک لمبے قد کی خاتون خیمے سے برآمد ہوئی، حسین کے بازوؤں کو پکڑا، کہا بھیا جو مر چکے نے یاد نہ کرو، میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ حسین نے کہا تم کون ہو؟ کہا بھیا پہچانا نہیں، میں عباس کی بہن رقیہ ہوں۔ حسین نے کہا رقیہ کیا ذوالجناح کو تم نے آراستہ کیا ہے؟ ہاں بھیا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ زین کیسے رکھی جاتی ہے؟ رکاب کیسے لگائی جاتی ہے؟ کہا بھیا شب عاشور میرا عباس اپنے گھوڑے کو خیمے میں لے کر آیا اور کہا رقیہ ایک وقت آئے گا کہ میرا آقا اکیلا ہوگا، اس کو گھوڑے پر کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا، دیکھو اس طرح سے زین رکھ دینا، رکاب کس دینا۔ اے میرے بھیا حسین، عباس تو چلا گیا لیکن اپنی بہن کو عباس بنا گیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، کتنا بھروسہ تھا عباس پر، حسین کو عباس پر۔ حسین جب مقتل سے چلنے لگے ہیں، یہ وہ ذوالجناح ہے جسے آج ہم زیارت کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جو عباس کا ہے، یہ وہ ذوالجناح اتنا با وفا ہے عزاداران حسین کہ جب تک حسین زندہ رہے اس ذوالجناح نے بھی پانی نہیں پیا ہے، یہ ذوالجناح نے بھی حسین کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ اتنے حسین نے اپنے ذوالجناح کو کتنا شعور دے دیا تھا کہ وقت کے انسانی شکل میں شیطان بھر کر امام کو قتل کر رہے تھے، تیر مار رہے تھے اور ذوالجناح تیر نکال رہا تھا۔ حسین جب خیمے سے نکلے ہیں اور میدان کربلا میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا اور کہا تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اون محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ حسین لڑتے لڑتے بنر فرات پر آئے، کہا عباس جب تم جنگ کر رہے تھے داد شجاعت میں دے رہا تھا، قاسم جنگ کر رہے تھے داد شجاعت میں دے رہا تھا، عباس اٹھو 72 جنازے اٹھانے والے کی جنگ دیکھو۔ عزادار حسین کی جنگ پر کوئی داد دینے والا نہ تھا۔ درے خیمے سے ایک مدھیم آواز آئے، شاباش میرے غیرت دار بھیا حسین، تو نے ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دی۔ علی لعنت اللہ قوم الظالمین وسلام۔ تقریر فرما رہے تھے ذاکر اہل بیت